علی سلطان عالم، علی سردار آدم، علی نور الہی، علی محبوب خاتم. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اس مرکز علمیہ دیوانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک اتنے مومنین اس تارے فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کر سلائی سلنال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی، قبریں چوائیں ستن. حضرین مجلس، مانیان مجلس، معاونین مجلس دے مرحومین، بالخصوص نام مرحومین دے سالے سبب واسطے مجلس اعضا ہے. بلاخص برادر قبلہ حسنین شیرازی صاحب دی ایریا مرحومہ اور اس خانوادہ دے اور اپنے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بث ثواب هاتين السورتين إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين، لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نظر قبولیت واسطے بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ. بارے دیگر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. الصلوات والصلاة والسلام على وليه وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وحده
وحافظ سری علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صلوات رضا نہیں مانی آبا میرے بیت انتہائی محترم و معزز سامعین خدای لم یزل ولا یزل نے بشریت دی ہدایت واسطے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور رسولوں مبعوث فرمائے اور ہر نبی اور رسولوں کریم اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت دی حقانیت دے اس بات واسطے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمائے کہیں نبی اور رسول ایک معجزہ کہیں 2 معجزات کہیں 4 معجزات ما سبق انبیاء جو سب سے زیادہ معجزات کریم اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائے یعنی آدم کا عیسیٰ سید الانبیاء تو پہلے جتنے نبی اور رسول گزرے سب تو زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے معجزات 3 روایات ملتی ہیں شیعہ سنی سیرت نگارہ دے ہاں 9 معجزات 11 معجزات یا 13 معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی 9 تو 13 تک روایات 9 تو کم نہیں 13 تو زیادہ نہیں لیکن 9 یا 13 معجزات اللہ نے فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائے باقی کسی نبی اور رسول نے 9 معجزات بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائے سب تو آخر تشریف لے آئے زہرا دے بابا حسنین دے نانا محبوب کبریاء وجہ تخلیق کائنات میرے قبلہ نے حسن الفوائد کی تعریف فرمائے کریم اللہ نے اپنے محبوب نبینوں 2 4 5 10 100 1000 نہیں کم و بیش 4000 معجزات عطا فرمائے چونکہ ماہ ربیع الاول ہے اور یہ مہینہ منسوب ہے سید الانبیاء دے نام نال میں فقط حضرت ایک معجزہ دے حوالے نال چند معروضات عرض کرنا چاہنا 4000 معجزات کم و بیش اللہ نے اپنے محبوب نبی نو عطا فرمائے چند 2 ٹکڑے ہونا سنگرے دے اندر کلمہ پڑھنا درختان دا 2 ٹکڑے ہو کے پیغمبر کی خدمت حاضر ہونا گوہ ایک بدو گوہ چاہیے دے بغل دبا کے آدھے مولا تھوڑے دین دا کلمہ پڑھنا اگر گوہ تھوڑی نبوت دی گواہی دے گئے اپنی سوچ اپنی فکر پیغمبر اعظم نے حکم نہیں دیتا گوہ دی زبان جو آدھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ 4000 معجزات اللہ نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرمائے اور ما سبق انبیاء نو اللہ نے جڑے معجزات عطا فرمائے تھوڑی بات مشکل ہے لیکن آسان کر کے عرض کرتا جناب کی خدمت ہے تمام انبیاء نو ملن والے معجزات دیاں 3 بنیادی خوبیاں ہیں 3 بنیادی خصوصیات ہیں
ہر نبی نو ملن والا معجزہ حسی اور مادی معجزہ، یعنی نظر آون والا حواس خمسہ، ویکھنا، سونگنا، سننا، چکھنا، ہاتھ لاؤنا، یہ 5 حواس ہیں انسان دے۔ ہر نبی نو اللہ نے جڑا معجزہ عطا فرمائے انہیں کوئی علمی معجزہ نہیں، عقلی معجزہ نہیں، جہاں تعلق غور و فکر نال ہوئے۔ ہر نبی نو اللہ نے جڑا معجزہ عطا فرمائے حسی اور مادی معجزات ہیں، اور وہ دی وجہ کیا ہے؟ چونکہ انسانیت حال ترقی دیا منازل طے کر چکی کر رہی ہے، علم و معرفت، فہم و ادراک دی اس سطح تک نہیں پہنچے لوگ جو علمی حوالے نال کوئی معجزہ عطا کیتا جائے۔ حسی معجزات، مادی معجزات، جناب داؤد علیہ السلام دے ہتھاں دے لوہے نو موم فرمایا، سخت ترین لوہے دی چادر دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑے دے، جویں کوئی بچہ کاغذ دے ٹکڑے کر چھوڑے۔ جناب سلیمان دا تخت ہوائے پرواز کر دے، پرندے سایہ کر دیں، جنات حضرت کی خدمت کر دیں، انہیں دا سوچن نال یا علم نال کوئی تعلق نہیں، تخت پرواز کریں دے ہر کوئی وے دے، پرندے سایہ کریں دے ہر کوئی وے دے۔ حسی معجزہ، مادی معجزہ، نظر آون والا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ چونکہ حالے علمی حوالے نال، عقلی حوالے نال انسانیت اس مقام تے نہیں پہنچی، اللہ نے حسی اور مادی معجزات عطا فرمائے۔ دوسری خوبی انبیاء دے معجزات دی کہ اللہ نے جتنے معجزات عطا فرمائے اس دور دے تقاضیاں دے مطابق ہیں، جیسا دور، جیسے لوگ، جیسی فکر، جیسی سوچ، اللہ نے ویسا معجزہ عطا فرمایا۔ مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام دے دورے جادوگرہ دی بات، ہر کوئی جادوگرہ نو مندے، جادوگرہ دی بات مندے، جادو دے کارنامے ویکھ کے بندے حیران ہوندے، انہاں دے کرماں تے ہاتھ رکھ دیں، انہاں دی اطاعت کر دیں۔ اللہ نے ویسا معجزہ عطا فرمایا۔ دربار فرعون جادوگرہ نے جدا رسیاں سٹیاں تے صف بنیاں، حکم آیا میرا موسیٰ اپنی عصا سٹ، عصا ازدہا بن گئی، جادوگرہ دے انہاں صفاں نو کھا گیا ازدہا۔ یا سب تو پہلے جناب موسیٰ دا کلمہ پڑھن والے اوہ جادوگر ہیں جنہیں جناب موسیٰ دے مقابلے چاہے ہیں۔ اور اتنا بھی آکھے فرعون میں تمہارے ہاتھ کتا کرے سا پیر کتا خلاف تو، سجا ہاتھ دے کھبا پیر، کھبا ہاتھ سجا پیر، میں دونوں کھانسی جیسا تھوڑا پہلے گٹھ جوڑا جناب موسیٰ نال، تو سا چھوٹے جادوگر ہو، نعوذ باللہ تھوڑے تو بڑا جادوگر، یہ تو سا گھروں طے کر کے آیا ہے جو فرعون کو شرمندہ کرنا ہے، یہ تھوڑا آپس رابطہ ہا گٹھ جوڑا میں نے شرمندہ کرن واسطے میں دونوں پھانسی دے سا، آزاد کٹے سا۔ اس نے فوراً ویکیا نے بھاویں قتل کرا، بھاویں آگے چلا، جدا پتہ لگ گئے جو حق کیا ہے، موت قبول کرے سیے، اللہ دے کلیم نو تنہا نہ چھوڑے سی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام دے دور یونان دے حکیمہ دی بڑی بات، کوئی مرض نہیں جنا علاج اتبائی یونان نہ کریں، بڑے بڑے لا علاج مرض، بڑے بڑے حیران کن کارنامے، ایسیا بیماریاں دا علاج جنہیں بارے انسانیت سوچ ہی نہیں سکتی، لیکن اتبائی یونان نے ایک جگہ تے اپنی شکست دا اعلان کیتا، ہر بیماری دا علاج ممکن، آخر لگے دو بیماریاں دا علاج ممکن نہیں، مادر زاد اندھا، پیدائشی طور تے جڑا اندھا پیدا ہوئے اودی آخدہ بینائی دا لوٹنا ممکن نہیں، مبروس دا چہرہ جہدے برس دی مرض ہے، کوڑ ہے،
چہرے دے اتے آثار ہیں، اس چہرے دا اصلی حالت لوٹنا ممکن نہیں، باقی ہر بیماری دا علاج ممکن ہے۔ ادھو یونان دے حکیمہ اپنی شکست دا اعلان کیتا، اللہ نے فرزند مریم جناب عیسیٰ نو معجزہ عطا فرمایا۔ میرا عیسیٰ کہ مادر زاد اندھے نو بولا، انہاں دی اکھاں تے ہاتھ پھیر بینائی لوٹا سی، کہ مبروس تے چہرے تے دستے مبارک پھیر، چہرہ اصلی حالت لوٹا سی۔ جتھے ادبائی یونان رک گئے، خاموش ہو گئے، شکست کا اعلان کیتا، اللہ نے اس دور دی حکمت ود معجزہ اپنے نبی نو عطا فرمایا۔ پھر فقط آخری بینائی نہیں لوٹتی، مبروس کا چہرہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ مردے نو ٹھوکر مار کے آدن قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مدت دا مردہ جدا زندہ ہوں دے، پوری انسانیت تسلیم کر دیئے۔ جنہیں نمائندہ اتنی طاقت رکھ دے، اس کا خالق کتنی عظمت دا مالک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ میں دو مثال عرض کی تھی، جیسا دور ویسا اللہ نے معجزات، جادوگران دا دور ہے، اس تو ود کے اللہ نے معجزات جڑے جادوگر سر انجام نہیں دے سکتے۔ حکیمہ دا دور ہے، طب یونانی تو ود کے اللہ نے اپنے نبی نو معجزات فرمایا۔ پہلی خوبی حسی اور مادی معجزات، حواس خمسہ آمن والے، نظر آمن والے، سنائی دیون والے معجزات عطا فرمایا۔ دوسری خوبی جیسا دور ویسے معجزات، جیسا زمانہ ویسے معجزات۔ تیسری خوبی چونکہ انبیاء دی نبوت اور رسالت محدود ہے، زمانے دے لحاظ نال بھی، مقام دے لحاظ نال بھی، کوئی سال دا نبی، کوئی 2 سال واسطے نبی، کوئی 30 سال واسطے نبی، کوئی 50 سال واسطے نبی، کوئی 950 سال واسطے نبی، کوئی فقط اپنے ٹبر قبیلے واسطے نبی، کوئی بستی دا نبی، کوئی علاقے دا نبی، کوئی صوبے دا نبی، کوئی ملک دا نبی، لیکن ہائی علاقہ محدود۔ اللہ نے زمان و مکان دے لحاظ نال محدود معجزات عطا فرمائے۔ نبی دنیا تو ٹرے، معجزہ نال چلا گیا۔ جناب داؤد علیہ السلام دے بعد کسی سریلی آواز نہ سنی جناب داؤد جیسی۔ جناب سلیمان علیہ السلام دے بعد کہیں تختوں پرواز کریں دے نہ رچھا۔ جناب موسیٰ دے بعد کہیں عصائے موسیٰ دے معجزات نہ رچھے۔ جناب عیسیٰ دے بعد کہیں مادر ذات اندھیری بنائی لوٹتی نہ رچھی، کیونکہ نبوت محدود آئی، زمانہ بھی محدود، ہاں علاقہ بھی محدود۔ اللہ نے محدود معجزات عطا فرمائے۔ سب تو آخر دے آئے، یا سب تو آخر دے آئے سردار انبیاء، حسنین دا نانا، محبوب کبریاء۔ دیکھنا یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب نبی نو کیسا معجزہ عطا فرمایا۔ اس معجزے دا، اور میرے محترم کیونکہ نبیان دی نبوت آئی محدود زمانے دے لحاظ نال، علاقے دے لحاظ نال، لیکن سردار انبیاء دی نبوت نہ زمانے دے لحاظ نال محدود، نہ مقام دے لحاظ نال محدود، زمانے دے لحاظ نال ہے قیامت دا سورج طلوع ہوندے تک، مقام دے لحاظ نال ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ثقلین دا سردار ہے، حسنین دا نانا، کیونکہ نبوت نہ زمانے دے لحاظ نال محدود، نہ مقام دے لحاظ نال محدود، نہ زمانہ محدود، نہ علاقہ محدود۔ ضرورت ہے یہ کیسے معجزے دی، جب تک کائنات باقی رہے تب تک معجزہ باقی رہے، جب تک رسالت باقی رہے تب تک معجزہ باقی رہے، جب تک سرداری باقی رہے تب تک معجزہ باقی رہے، اور قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ باقی رہن والے اس معجزے دا نام ہے قرآن۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ نے قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ نہیں جو قرآن نزول زمانے کی معجزہ ہاتھ ہے، آج نہیں، آج ہے تے 100 سال بعد نہ ہو سی، نہ قرآن دا چیلنج
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے میں جو کچھ اپنے بندے تے نازل فرمائے یہ میرا کلام نہیں، اللہ فرما رہے، اگر تمہیں شک ہے جو یہ کلام خدا نہیں، پہلے فرمایا 10 صورت لے آؤ، وقت فرمایا 10 نہیں بنا سکتے، ایک صورت لے آؤ، وقت فرمایا ایک صورت ہی نہیں بنا سکتے، اس جیسا کلام لے کے آؤ بھاوے ایک جملہ کیوں نہ ہوئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر قرآن دا جواب پیش نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، نال خالق نے اعلان فرمایا تو سب پیش کر بھی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا وقت ڈرو اس جہنم تو یہ نہ ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ چیلنج پیغمبر دے زمانے بھی ہاں، یہ چیلنج آج بھی ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک واسطے، نہ کل کہیں دی مجال ہے جو قرآن دا جواب پیش کرے، نہ آج کہیں دی مجال، نہ قیامت تک واسطے کہیں دی مجال جو اعجاز قرآنی دا مقابلہ۔ میں ایک پہلو بیان کر رہا ورنہ قرآن دے کئی پہلو ہیں، اعجاز دے حوالے نالے ایک پہلو نہیں، کئی پہلو ہیں قرآن دے جنہاں دے مطابق اس کتاب کو اللہ نے معجزہ بنا کے دی۔ پہلا یہ حصی اور مادی فقط ہی نہیں جو قرآن نظر آندے، عقلی معجزہ، فکری معجزہ۔ 1400 سال گزر گئے، جدیں کوئی نئی تفسیر لکھے آلے، میں شیعہ سنی دی بات نہیں کر رہا، عالم اسلام دا کوئی مفسر جدہ نئی تفسیر لکھے بدے آدھے سائیں ایک گل اگے تا آج تائیں سنی نہیں، قرآن دے پہلو تک بیان ہی نہیں کیتا۔ مفتی اعظم مصر دا جوہری طنطاوی 18 جلدیں تفسیر لکھ گیا جواہر القرآن، اس ادا فریج اور ایئر کنڈیشن اور ریفریجریٹر دا تصور پیش کیتا ہے جدہ دنیا ایئر کنڈیشن میں جان دی کوئی نہیں۔ اس انسان نے جوہری طنطاوی نے سائنسی شرح وہ اپنے زمانے جو لکھ گئے کہ فریج دی دریافت، فریج اور ریفریجریٹر مچھلی دی بنیاد پہ بنے، مچھلی دے وجود انہوں مد نظر رکھ کے لوگاں نے فریج اور ایئر کنڈیشن اور ریفریجریٹر، اس طرح پرندے دی پرواز نوے کے تیارے سائنسی خدا بندے آدھیں عجیب بندے جوہری طنطاوی یہ بھلا کئی گل منن دیئے اس جو اس واسطے وہ دریافتہ دی حالہ ابتدا ہے۔ آج 100 سال بعد ہر کوئی مندے بھئی جوہری طنطاوی 100 سال پہلے جو لکھ گیا آج جو ساریاں چیزاں سامنے موجود ہیں، کہیں فلسفی تشریح کی تھی، کہیں لغوی، کہیں ادبی، کہیں فصاحت، کہیں بلاغت، کہیں ادب، جنہیں کوئی بندہ قرآن دی تفسیر لکھ دے 1400 سال ہو گئے، ہر بندہ دے سائیں کمال ہو گئی۔ یہ ہے علمی معجزہ کہ جویں کائنات ترقی کر رہی ہے قرآن غلط ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ ہر آمن والی علمی دریافت قرآن دی صداقت دی گواہی دے رہی ہے۔ قرآن ایک عقلی معجزہ اللہ نے عطا فرمایا، فکری معجزہ، علمی معجزہ، لکھاں صفحات لکھے گئے، مگر آج تک قرآن دی فصاحت و بلاغت اور قرآن دی شرح اور تفسیر دا حق ادا نہیں ہو، اور اگر حق ادا ہوئے گا پر نئی تفسیر دی ضرورت کیوں ہو گیا؟ ہمیشہ نئی کتاب دی نئی تفسیر دی ضرورت اس واسطے ہوندی ہو جو کئی ایسے مفہوم سامنے آنے کہ 1400 سال پہلے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہر نبی دا معجزہ محدود ہے، زمان و مکان دے لحاظ قرآن لا محدود، قرآن قیامت تک معجزہ، ہر نبی دا معجزہ حصی اور مادی معجزہ ہے، قرآن علمی معجزہ، قرآن عقلی معجزہ، قرآن فکری معجزہ، اور ہر نبی دا معجزہ ہی اپنے زمانے دے تقاضے دے مطابق ہوں دیکھ رہا ہے نبی دا زمانہ کیسے، افراد کیسے، عقلی معیار کیا ہے، اللہ نے معجزہ کیسا عطا فرمایا۔ پیغمبر اعظم دا زمانہ علم دا زمانہ، ادب دا زمانہ، فصاحت و بلاغت دا زمانہ، خطیب دا زمانہ، شاعر دا زمانہ، قصیدے لکھن دا زمانہ، شاعری لکھن دا زمانہ،
حتیٰ کہ جڑے قبیلیاں دے سردار بن دے. میں آکھے بات تھوڑی مشکل ہے لیکن آسان کر کے جناب دے دینا تک پہنچاونا چاہنا. جڑا قبیلیاں دا سردار منتخب کیتے ہوئے او دیاں جڑیاں شرائط ہوندیاں زیادہ ایج رکھدا ہوئے, قبیلے سب تو بڑا بہادر ہوئے, افراد دی تعداد زیادہ ہوئے, دولت زیادہ رکھدا ہوئے, علم دا حامل ہوئے. اتھے ایک شرط اے بھی آئی جو سب تو چنگا شاعر ہوئے یا خطیب ہوئے یا بولن دا ڈھنگ آندا ہوئے جیڑا آپ گنگا ہوئے, جیڑا گل نہ کر سکے وہ قبیلے دی سرداری کہیں نہیں بھائی سکے. ایک بنیادی وصفہ اچھا ادیب, اچھا خطیب, اچھا بولن والا تلاش کر دیں. قبیلے دا سردار ہوئے جڑا شاعر ہوئے, خطیب ہوئے, گل کرن دا ڈھنگ ہوئے. اور جدہ کہیں قبیلے کوئی شاعر پیدا ہو جائے, کوئی خطیب پیدا ہو جائے, کوئی بولن والا بندہ پیدا ہو جائے, ان ورہ بعدین قبیلے دی زبان, ایک قبیلے دی زبان ہے. بندے اجبے کے قبیلے دا تعارف کرے سے, بندے اجبے کے قبیلے دی عزت. ہر سال 2 میلے لگ دیں عرب, ایک بازار اوقاز, ایک ذوالمجنہ. بازار اوقاز شاعر اکٹھے ہوندے, شاعری دا مقابلہ ہوندے, قصیدے لوگ پڑھ دیں, شعر پڑھ دیں, نظم, نثر, خطبے, جملے. جیڑا قصیدہ پہلے نمبر دے آوے, جیڑا کلام, فصاحت و بلاغت اور ادب پہلے نمبر دے آوے, انہوں گولڈ میڈل, نشان حیدر ہی مل دے, چمڑے دے ٹکڑے تے تحریر کریں دیں, کعبہ دی دیوار تے لٹکا چھوڑ. اس وقت تک وہ دیوارے کعبہ تے لٹکے آرام دے جب تک کوئی اس تو بہتر قصیدہ نہ لکھی بنے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حاضری, یا حق دا امام یا. اور اس کو ادب دی زبان ہے جارن سبع معلقات, فاضل عربی دے سلیبس ہے, ایم اے عربی ہے, بی اے لیول تے ہے, ایم فل, پی ایچ ڈی, ہر یونیورسٹی سلیبس دا حصہ. پاکستان, ایران, لبنان, بیروت, دبئی, سعودی عرب, انڈیا, ہر دینی ادارہ, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, ہر دینی ادارے دے عربی ادب دے سلیبس دا حصہ ہے قصیدے. لوگ آدھے نوبے تک عربی سمجھنا سی, عربی دی فصاحت و بلاغت, لطافت سمجھنا سی جب تک سبع معلقات نہ پڑے جائے. یعنی ادب دا معیار جی میں اردو بندے آتے جب تک غالب نہ سمجھو, جب تک اقبال نو نہ سمجھو, جب تک جوش ملی آبادی اور میر تکی میر نو نہ پڑھیا جائے اردو سمجھنا سی. ان یہ عربی دے بارے خیال ہے جب تک زمانہ جاہلیت دی شاعری اور سبع معلقات 7 قصیدے بندہ نہ پڑھے انہوں اچھی عربی دی سمجھ نہیں آندی. سب آدھیں 7 نو معلقات آدھیں لٹکے ہوئے. یعنی جدہ پیغمبر اعظم نے اعلان نبوت فرمائے خدا کعبہ دی دیوار تے لٹکے ہوئے ہیں 7 قصیدے. لوگاں دا خیال ہاں جو اتنا فصیح کلام, بلی کلام, اتنا ادب, اتنا تخیل, اتنا اعلیٰ کلام پیش کرنا قید بس دی بات نہیں. خالق نے اس زمانے جب اپنے نبی نو قرآن عطا فرمایا. توجہ فرمائیے جناب. اور انہا شعراء جو ایک شاعر ہے لبید بن ربیہ. اچھا دیکھ اور میں مثال عرض کرا بھائی عرب کتنے بڑے ادیب ہیں. آغا ہادی معرفت نے 10 جلدیں التمہید فی علوم القرآن کتاب لکھی. دنیا تے آج تک ایڈی کتاب علوم قرآن تے نہیں لکھی. 20 سال دی محنت اس بزرگ عالم دین دی 10 جلدہ التمہید دے نام. انہوں نے ایک واقعہ اسے نقل کیتا ہے کہ قاری قرآن آدھے میں ایک سہراج کو گزریا تو قرآن پڑھتا جا رہا. میں سورہ مائدہ دی آیت نمبر 38 السارقو والسارقتو فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نقالا من اللہ. مرد چوری کرے یا عورت دے ہاتھ کٹو جزاء بما کسبا اے دا بدلے جڑا اس کمائے نقالا من اللہ, اللہ دی طرفوں عبرت ہے. اگا میں پڑھے واللہ غفور الرحیم,
تے پرو آجڑی ودا بھیڑا چریندا تے بکریاں او سر ہلا کے آکھیا لا لا غلط پہ پڑھ دیں. کاری آدھے میں حیران ہو گیا اور واقعہ نہ دے میں آیت غلط پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے پتہ نہیں لگا جو میں غلط پڑھ. اس آجڑی سارا ہلا کے آکھیا لا لا. ادھے میں دوبارہ آیت پڑھی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم. آجڑی بس سر ہلایا لا لا اسا کیا غلط پہ پڑھ دیا. ادھے میں تریے باری بات پڑھیا واللہ غفور رحیم. آجڑی بس اشارہ کیتا غلط پہ پڑھ دیا. ادھے میں بھی حیران ہویا وقت میں تھوڑا ذہن تے جدا زور دیتا تے میں ہونا حدیث آیت ٹھیک پڑھی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. ہن میں پڑھیا واللہ عزیز حکیم. آجڑی آکھیا ہن ٹھیک ہے ذرا توجہ. میں پہلے آکھے واللہ غفور الرحیم ہن میں آکھیا واللہ عزیز حکیم. آجڑی آکھیا وہ ہن تے ٹھیک پڑھی ہے. وہ قاری آدھے میں آکھیا تو حافظ ہے اس آکھیا نہیں. تو قاری قرآن ہے اس آکھیا نہیں. اے آیت تے پہلے سنی ہوئی ہے اس آکھیا نہیں. جملہ بڑا پر لطف ہے جو میں سمجھا لیا تھا کہ میں حیران ہو کے پوچھا اور نہ تو قاری نہ تو حافظ نہ تو مفسر نہ تو یہ آیت پہلے سنی ہے تینوں کی میں پتا کہ میں غلط پڑھ رہا. آخر نگا جڑے تے اللہ دی آخر دے دو صفات بیان کی دیاں نے آیت دے مضمون نال رل دیاں نہیں. نہیں میں گل سمجھا کے کوشش کریں. آخر لگا اس آیت دے مفہوم نال یہ آخر تے دعا دے واللہ غفور الرحیم ادو اللہ ہاتھ کٹائی کھلے یا تا معاف کرے ہاں نہ ود غفور بھی ہاتھ رحیم آجدہ ہاتھ کٹا چھوڑے اس غفور کیسا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جلدی سمجھ آئیے نا جناب. ارے اللہ دی صفت غفور اور رحیم تا ہے یہ اتھے جڑ دی ہے جدہ پیچھے معاف کیتا ہو. رحمت دی آیت ہویا بخشن والی آیت ہویا بد غفور تے رحیم جڑ دائی. ادو آدھے چور دے ہاتھ کٹو تے ہاتھ کٹ کے سزا دے کہ غفور کیسا رحیم کیسا. یہ آیت دے مضمون نال صفتہ رل دیا نائیں. ہون جدہ تیا کہنا واللہ عزیز حکیم. ہون گل سمجھ آئیے عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے. غالب ہے سے جو دے سو حکم نو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. حکیم ایسے جو متا کوئی 14ویں صدی دا لبرل بندہ کہ جو سخت سزا ہے تے چور دے ہاتھ نہیں کٹنے چاہیے جو آج کل لوگ آتے ہیں اسلام ظلم کر رہے. ہاں پہلے 10 چھوڑے جو عام حکم نہیں ہاتھ کٹاوانی تھی کا حکمت ہے. ہون مضمون نال گل رلیے تمہیں آکھے واللہ عزیز حکیم. ہون تے آئے ٹھیک پڑھیے. میں واقع اس واسطے یاد کیتا ہے جس قوم دا آجڑی ایڈا عدیب ہوئے بدو ہے نا بکریاں بھیڑا چراون والا. جس قوم دا آجڑی ایڈا عدیب ہے اس قوم دے شاعر دا کے مقام اس قوم دے خطیب دا علمی مقام کیا ہو. ایک بدو آجڑی پیاد ہے مضمون آیت ہو رہے تھے صفتہ اللہ دیاں ہو رہے یہ بھی نہیں پتا جو آیت سنی بھی نہیں مفسر ہی نہیں قاری بھی نہیں یہ بھی نہیں پتا جو آیت ہے لیکن ادب مجبور کریں دے جو تھے غفور الرحیم جڑدا نہیں. اس دورے لبید بن ربیہ جیسے شاعر ہن اس قوم میں اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا کہندی جرت ہے تو جواب دے وے. لبید بن ربیہ ایک شیر پڑھے ایک میلے بازار اوقات ایک شیر پڑھے سارے شاعر کھڑے ہو گئے 300-400 بندہ کھڑا ہویا. لبید ایک لازہ رکو ہیں
لبید رک گیا انہا صفحہ مڑائی صفحہ مڑا کے دن ہون پڑھ شیر اس شیر پڑھیا سجدے چکر گئے عرب دے شعراء نے لبید دا سجدہ کیتا تو ایسا تخیل بیان کیتا ہے آج تک ایسا تخیل عربی ادب پیش ہی نہیں گئے تو اس کعبے نے جو تیرا سجدہ کیتا جائے یہ لڑکا بن گیا مسجود الشعراء وہ شاعر جہاں سجدہ عرب دے ادیبان دے شاعرہ کیتے لبید میں ربیہ دا دور لوگ اصلاح کرا میں آن دیں شاعر اکٹھے ہو کے نظمہ قصیدے خطبے لکھ کے رہے آن دیں کہ نوک پلک سوال ٹھیک ہے یا نہیں کوئی ادبی کوئی فساد و بلاغتی غلطی ہے تدور کریے میرے محترم اس سے دوران اللہ نے سورۃ الکوثر نازل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ہم وزن الکوثر وانحر ابتر ترائے چار لفظ ہر جملے منکرین قرآن دوڑے کفار مکہ دوڑے مشرکین مکہ دوڑے لبید بن ربیہ مسعود الشعراء شاعران دا استاد ہے تیرا قصیدہ کعبہ دی دیوار نہ لٹکوئے تیرے تو وڈا ادیب عرب ہے کوئی نہ یتیم عبداللہ روز چیلنج کرے نے قرآن دا جواب پیش کرو اسا شرمندہ ہیں جواب پیش نہ کر سکتے آج نوا کلام آئے آدھا ہے جو ہے قرآن آئے ترائے 17 ترائے 4 تو زیادہ لفظ کوئی نہیں الکوثر وانحر ابتر اس سے نال ملدی جلدی کوئی ایک لائن چا بڑا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایک 70 چلے ترائے 4 لفظ بنامنے الکوثر وانحر ابتر اس سے وزن تے چوتھی جملہ چوتھا بن جائے قرآن دے چیلنج دا جواب سنیا لبید بن ربیہ کھڑا ہویا آخر لگا دوبارہ پڑھو انہا دوبارہ پڑھی 3 بارہ پڑھو انہا تیسری دفعہ پڑھی لبید آدھے بن گیا جواب بن گئی 70 منکرین قرآن مشرکین مکہ خوش ہوئے روزانہ چیلنج ہوندائی ہاں کیا جملہ بنائی لبید آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر مسجود الشعراء لبید بن ربیہ فساد و بلاغت بےتاج بادشاہ مکہ دے کافر کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہو کفار مکہ ہو دشمنان پیغمبر ہو منکرین قرآن تسا تسلیم کرو نہ کرو میں لبید اعلان کر رہا ما ھذا کلام البشر کسی بشر کا کلام نہیں کلام البشر یہ کسی الکوثر وانحر ابتر بشر ما ھذا کلام البشر یہ کسی بندے دا کلام انہا ترائے 17 جتنی فساد و بلاغت ہے جدا جواب میں بھی پیش نہیں کر سکتا فوراں دوڑے سردار انبیاء دے خدمت جا کیا دے مولا میں نے اپنے دین دا کلمہ تے شاعری چھوڑ دیتی لبید اسلام قبول کرنے بعد ہم شعر نہیں لکھتا لوگ اکٹھے ہوئے تیرے جیا ادیب چپ چنگا نہیں لگتا تیرا قلم رک جائے کوئی گل بندی جڑدی نہیں کچھ تا لکھنا قرآن دی فضیلت چلے پیغمبر دی نات چلے اسلام دی حقانیت ترا جملہ سننا لبید بن ربیہ دے جدا دا قرآن پڑھے شاعری کریں دے حیا اتنے بڑے کلام دے بعد لبید کیا لکھے اتنی فساد و بلاغت دے بعد جدا سورہ آل عمران نازل ہوئی لبید اعلان کر کے آدھے ساری زندگی سورہ آل عمران دے سمجھنے گزار شخص کیسا کلام اے کنہ روئی پا کے انگلیاں پا کے گزر دے ہم پیغمبر دے محلے چوں قرآن دی آیت ہے والغو فی ہے نہ سنے آئے نبی دی بات نہ بوے ہائے پیغمبر خود ورنہ قرآن تو آرے دل و دماغ تے چونکہ اہل زبان ہن ترجمے دی ضرورت نہیں سن دے ہن قرآن تے حیران ہو ویندے ہن جو واقعاً ما ھذا کلام البشر کہ کسی بشر دا کلام نہیں جیسا دور ہا
اللہ نے ویسا معجزہ عطا اور فقط اس دور ایک معجزہ نہیں، قرآن آج بھی معجزہ، قرآن قیامت تک واسط۔ گفتگو میری تمام ہو گئی، جڑا پیغام عرض کرنا چاہنا میرے محترم سامعین، ہو امت محمدیہ دا فرد ہوان تے ناز کرنے والا، وہ نبی دا کلمہ پڑھن دے بعد اپنے آپ نو کائنات دے ہر مذہب و مسلک دے میرے کاراں تو برتر ماننے والا، اپنے گریبان دی جھاتی پائیے اساں نبی دے اس معجزے دی کتنی قدر کی ساڑیاں زندگیاں کتنا قرآن ہے، ساڑیاں کتنیاں مجالس قرآن ہے، ساڑیاں کتنیاں محافل قرآن ہے۔ ایک بندے خمسہ پڑھے 5 دن، کوئی ایک تقریر قرآن تے ہے، کئی گھنٹے دی تقریر کی دیئے، کوئی ایک آیت قرآنی پڑھی ہے۔ کیا میرے دن دا آغاز قرآن تو ہے؟ کیا میں خود قرآن پڑھے؟ کیا میں اولاد نو قرآن پڑھا ہے؟ کیا میرے گھارج قرآن ہے؟ کیا میرے ممبر دے قرآن ہے؟ کیا میرے خطبہ جمعہ قرآن ہے؟ کیا میں ساری زندگی قرآن دی کوئی 5 سورتاں ترجمے نال پڑھیاں؟ کیا کدی زندگی کو لوں میں قرآن کو لوں زندگی دا نصاب دے سلیبس پوچھے؟ اگر نہ مجلس قرآن، نہ ممبر دے قرآن، نہ محفل قرآن، نہ معمولات قرآن، وتس اس قرآن جیسے معجزے دی کتنی قدر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ میرے تو لے کے آخری ادادار تک خواتین و حضرات جنہ لوگا تک آواز جا رہی ہے، ہی کو حساب بھلا کریے، ہونے ہے تھائیں بے کے پوچھن دی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو لو سوال کر آخری واری قرآن کدا پڑھیا ہاں؟ ہر بندہ اپنے کو لو سوال کرے، میں آخری دفعہ قرآن کھول کے کدا ڈٹھے؟ کیا میں قرآن خدا جواب میں سی مہینہ ہو گئے، کوئی اکسی ماہ رمضان ہے، کوئی چند آیات پڑھیاں، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہوئے جنہاں کے کئی سال ہو گئے، اور ہو سکتا ہے اکثریت ہوئی ہوئے جنہاں کے ایسا قرآن پڑھے ہی نہیں، نہ ماں باپ پڑھایا، نہ سا زندگی پڑھیا، پھر اس معجزے دی قدر کی میں ہو سکتا؟ کیوں فرمایا معصوم نے حافظ بھی ہوئے قرآن دیکھ کے پڑھو؟ حافظہ نہیں فرمائے قرآن دیکھ کے پڑھو۔ اسحاق بن عمار 6ویں آقادہ صحابی ہے، حافظ ہے، آنکھیں سے مانو مولا میں حافظ ہاں، قرآن زبانی پڑھنا، لوگ آدھیں دیکھ کے پڑھیا کر، فرمایا ٹھیک آدھیں دیکھ کے قرآن پڑھ، مولا وجہ فرمایا جرا دیکھ کے قرآن پڑھ سے اللہ دورہ آجر عطا کرے سی، یہ قرآن پڑھن دا ثواب، تجھا قرآن ویکھن دا ثواب، تجھا فرمایا اتنا پڑھ جو کان سنے نا، اپنی تلاوت آپ سنے، مولا آجر فرمایا جدہ این پڑھ سے ترائے آجر، پڑھن دا ثواب، ویکھن دا ثواب، سنن دا ثواب، مولا کیا ثواب ہے؟ فرمایا پڑھن نال زبان دے گناہ معاف ہوندے، ویکھن نال اکھی دے گناہ معاف ہوندے، سنن نال خالے کرنا دے گناہ معاف ہوندے۔ میرے محترم اقبال آپ کہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، جب تک قرآن سب کچھ ہے قرآن نہیں۔ علامہ حسین بخش جانا مرحوم ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمے دیں، آئی تو 32 سال پہلے دا آگا دا جملہ ہے، خدا انٹرنیٹ دا دور نہیں، موبائلہ دا دور نہیں، خط دا دور ہاں، انہاں فرمایا یورپ چوں انگلینڈ چوں بیٹا خط لکھے نا، ان پڑھ ماں باپ پلے بنی ودے ہوندے، جتھے کوئی پڑھیا لکھیا بندہ ملے نا، وہ بڑھڑی ماں دی ذرا پڑھ کے سنا، حالانکہ خاتے جو نہ کوئی ودھنا ہے نہ گھٹنا ہے، وہ خاتے جڑا آئے، لیکن ماں دی مانتا باپ دی بدری جدہ پڑھیا لکھیا بندہ ملے، کوئی فوجی پوتر خط لکھیا یا غیر ملک تو، وہ 5-7 واری انپڑھ ماما انپڑھ بابا خط پڑھیں دائی، وہ جدہ دعا سلام تے جملے سن دے انہوں نے ہی لگ دائی، یہ میں پوتر ساڑھے نال گفتگو پہ کردہ ہوئے، انہوں نے محبت دی تشفی یارہ صاحب قبلہ فرمائنے ہیں پوتر خط لکھے 5-7 واری پڑھیں دائی، 1400 سال پہلے اللہ تیری طرف ایک خط لکھے،
اس خط دا نام ہے قرآن. کدا تیرا دل کیتے جو میں پتہ دا کرا خالق پیغام کیا بھیجے. کدا ترجمے نال پڑھا ہوئی, کدا کہے آج دا مفہوم سمجھے ہوئی, کدا خالق دے اس پیغام نو سمجھن دی کوشش کیتی ہوئی. لیکن جدا ممبر آلیا نہیں پڑھنا, سنن والا کے پڑھے. امام حسین علیہ السلام دی اولاد ہے جو ایک ہاشمی بچے نو ایک کاری سورہ الحمد پڑھائی ہے, مخارج نال الحمد جدا پڑھا چکے نا. فرزند دارا گھر گئے, 1000 دینار تے ایک قیمتی پوشاک میرے آقا نے کاری نو تحفہ دیتے, ہدیہ دیتے. حیران ہو کہتے مولا کم تے ایڈا کوئی نہ کیتا, اتنا انعام. فرزند زہرا پہ فرمینے تین کیا پتا قرآن پڑھاون والے دی عظمت کیا, تینوں کیا پتا محلے میں قرآن دا مقام کیا. یہ محترم قرآن آج بھی ہزاروں مسائل دا حل اگر قرآن ترجمے نال پڑھا جائے. اگر قرآن دے مفہوم پیغمبر کیا فرمائے, انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ, ایک چیز نہیں فرمائی, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کتاب اطرت اہل بیت, ما ان تمسکتم بہما, جب تک انہاں دونوں نال تمسک, فقط اہل بیت نہ, فقط قرآن نہ, ایک حال زمانہ دیتی ہے نجات دی. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. فرمایا جب تک کانے کولے دوئیں چیزاں, ایک ہاتھ قرآن بے ہاتھ دامن اہل بیت ہو سی, میں پیغمبر گارنٹی دے کے جا رہا میرے بعد گمراہ نہ ہو سو. حتی یاردا علی الحوض ولن یفتارقا, حتی یاردا علی الحوض, نالے بھی زمانہ دیتی ہے میں نبی دا ساتھ جا رہا. حوض کوثر دے آندے آتائی نہ قرآن میری اہل بیت تو جدا ہے, نہ اہل بیت قرآن تو جدا ہے. کچھ لوگا قرآن دا دامن پکڑ لیا, آج وہ دن حدیث دی ضرورت ہی کوئی, آج وہ دن 14 کو لو پچھن دی ضرورت ہی کوئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہاں نے فرمایا ربا تال القرآن, ڈھیر سارے قاری قرآن ہیں, پڑھ دے قرآن ہیں, قرآن لعنت کرتا ہے. ڈھیر سارے لوگ ہیں اہل بیت کا ذکر ہے, قرآن نہیں. اہل بیت کی شان ہے, قرآن نہیں. پورا محرم ہے, کوئی موضوع قرآن نہیں. پوری زندگی گزر گئی, کوئی قرآن تے تقریر نہیں, کوئی قرآن دا پیغام نہیں. اور ایدہ نتیجہ یہ نکلیا, نہ قرآن پڑھیا نہ توحید دا پتہ لگا, نہ قرآن پڑھیا نہ دنیا دی بے ثباتی دا پتہ لگا, نہ قرآن پڑھیا نہ انبیاء دی عزت و عظمت دا پتہ لگا. وقت ممبر تے آون والا جناب امیر المومنین دی شادی کھڑا دے, یعقوب دھمالا مارے, وہ نبی کو لو دھمالا مرے دے, اسی کھڑے ہو کے نعرے مرے دے ہیں. قرآن پڑھے ہاں دا پتہ لگے ہاں جو انبیاء دی عظمت کیا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. کیا قصیدیاں دے رنگ توہین انبیاء اس طرح نہیں کی تھی گئی. یعقوب دھمالا مارے, تنو نعرے پہ وقت دے انہیں وہ نبی کو لو دھمال مارائی کھلے. اسا نعرے چونکہ پتہ ہی نہیں جو انبیاء دی عظمت, پتہ ہی نہیں جو قرآن نے انبیاء اور رسول دا مقام کیا بیان. ممبر تے آمن والا سر عام شیر کھڑا بیان کر دے, مسجد کوفہ جلی فرما رہے شکم مادری تصویرہ بناون والا میں علیہ. اسا نعرے پہ مرے میں تے قرآن پڑھے ہوئے مشرک دی زبان روکے ہاں. اللہ قرآن اجازے ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, شکم مادری تصویرہ بناون والا میں اللہ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان تو بارش نازل کرن والا میں اللہ. زمین نو قدرت طاقت دیون والا میں اللہ. یولج اللیل فی النہار, اے دن اج رات تے رات اج دن داخل کرن والا میں اللہ. اے مردے جو زندہ تے زندہ جو مردہ, اے تخلیق دا مالک میں اللہ. قرآن پڑھے ہاں کوئی تا پتہ لگے ہاں توحید کیا ہے, نبوت کیا ہے, امامت کیا ہے. سب کچھ ہے قرآن نہیں, سب کچھ ہے 14 فرمان نہیں.
سب کچھ ہے حقیقت مذہب نہیں، اس وقت تک سمجھنا سی جب تک اللہ دا قرآن اور 14 دا فرمان ساڑیاں زندگیاں دا حصہ نہ بن سی، ساڑی محافل دا حصہ نہ بن سی۔ خدا را قرآن نو اپنی زندگی دا حصہ بناؤ، قرآن دے طالب علم بنو، قرآن سکھان دی کوشش کرو، قرآن نو ترجمے نال پڑھا جائے، قرآن سنیا جائے۔ اس واسطے معصوم فرما رہے ہیں ضعیفی دا عالم ہوگی تاہی قرآن دا طالب علم بن۔ مولا ہن مہلت ہی ہو گئی، 80-90 سال دی ضعیفی آ گئی، اکھاں ساتھ نہیں دے دیا۔ حافظہ جواب دے گئے قبرچ لندن ہن تیاری ہے، ہن آغاز کریں صحیح تا پڑھتا نہیں سکتا۔ معصوم فرمانے فکر نہ کر، قرآن دا طالب علم دا بن، ارادہ تا کر، آغاز تا کر۔ چند آیات دے بعد بھی موت آ گئی، میں معصوم وعدہ پہ قرآن دے طالب علمہ نال ماشور۔ کم از کم 14 دے صدقے 14 آیات، 12 دے صدقے 12 آیات، زیادہ نہیں تا 5 تن پاک دے صدقے 5 آیات روزانہ چا پڑھ، ترجمے نال پڑھ کے پتہ کر یہ دائمی معجزہ کیا ہے، پیغام کیا ہے، جنہا مقابلہ آج تک کائنات نہیں کر سکی، اس کلام دا لطف اور شیرینی کیا۔ اپنی اولاد واسطے جتھے مہنگے مہنگے ادارے اور سکول اور ٹیوٹر دا اور ٹیوشن دا انتظام کر دیں، اتھے کہیں کاری دا انتظام کر، قرآن پڑھاون والے دا انتظام کر، تاکہ لوگاں تک پہنچے جو حسنین دے نانے دے دائمی معجزہ، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہن والے علمی معجزے دا پیغام کیا ہے۔ کیڑا وڈا قاری ہے قرآن، ہاں بدرو نہ بدر، دھڑ کربلا سر نوکے سنا، کیڑا وڈا عاشق ہے قرآن، ہاں کربلا دا مظلوم، دامی نامی دی دیگر کو کھڑے آدھیں عباس انانو آگ ایک رات دی محلت منگ دے بدرو دا بدر۔ فرمایا میں نے عبادت خدا کا بڑا پیار ہے، میں نے تلاوت قرآن نال بڑا پیار ہے، ایک رات دی محلت دے ہو دشمنی دے ویت کریں دے اہل بیت دے خیمے جو تلاوت قرآن دے تسبیح خدا دی انج آواز آئی، یہ میں مکھیاں دے چھتے جو بین بنا حق دی آواز، یعنی جدو گزری ہاں سبوحن قدوسن، جدو گزری ہاں تلاوت قرآن دی آوازہ ہن، اللہ جانے کتنی محبت آئی فرزند زہران و قرآن نال، کتنی محبت آئی بازار شام آدھی آئی، پڑھ قرآن ٹھڑ دی آئی بہن۔ اجر و خمال اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، مولا تو نے آنسو قبول فرمائے، خالق مرحومہ دے درجات بلند فرمائے، اس پاک ذکر دا صدقہ سفیدہ بچائی، خالق اپنے دربار عبادت شمار فرمائے۔ کربلا تو لے کے شام علی دیاں نوہاں دے دیاں رو نہیں سکیاں، کہ ذاکر خطیب دا جملہ نہیں، کہ مصیب خان دا جملہ نہیں، چوتھے آقا فرمائے دیں کربلا تو لے کے شام تک میری پھٹیاں دے بہنا رو نہیں سکیاں، مولا وجہ کیا ہے میرے آقا فرمائے دیں جت رو گیا مسلمان نیزے مرے تاغیان مرے نہا، کوئی آکھیا باغی دی بہن نہ رو، کوئی آکھیا باغی دی دھی نہ رو، میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے، کدا تنہائیت بے کے سوچیں شبیر جے بھرا کو ہا کے عالیہ روے نہیں، اکبر جے پتر کو ہا کے عالیہ روے نہیں، اصغر جے پتر مرا کے رباب روے نہیں رو سکیاں علی دیاں نوہاں تے دیاں۔ اگلا جملہ میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ فرمائنے دیں ایک اس واسطے نہیں روندی مسلمان ظلم کریں دیں، دوجہ اس واسطے نہیں روندی سوچیں دی آئی میں رو پئی ہوں رباب شام کی میرے کافلے دی سالار جو ہے علی دی
میں رو پئیوں پردیدار شام کی میں ویسے کربلا تو لے کے شام اس قیدیاں دے کافلے جلیلی دی دا ہوا مقام ہا جڑا دامی دی دیگر تک عباس دا مقام ہا میں رو پئیوں قاسم دی ماں شام بڑا درد بھرا جملہ ملک صاحب قبلہ فرمائیں دے انہیں رویا چھپ چھپ کے رویا جملہ میں آ گیا ملک صاحب قبلہ فرمائیں دے انہیں رویا جدا نبی دا کلمہ پڑھا رالے نہ بیکھے خدا رون دیا جدا پردیدار نہ بیکھے نا خدا رویا جدا یتیم نہ بیکھے نا پوچھو عابد حسین کدائیں راج کے بیرون نہیں ہے یا کوئی نہ ترائے موقع تاریخ لکھے جیتے رج رنی آلی دیاں دیاں پہلا موقع جدا قیدہ مکھ گئیاں 6 سفر شام کتنا عرصہ قید رہی کوئی یاد ہے 1 دن کوئی یاد ہے 4 دن کوئی یاد ہے 6 دن کہیں لکھے 6 مہینے کہیں لکھے 1 سال ضعیف ترین روایات دے مطابق 2.25 سال 1 دن تو لے کے 2.25 سال مقتل دیا تمام روایات ہمیں ضعیف ترین روایات بھی ہیں 2.25 سال 1 دن تو لے کے 2.25 سال لفظ آدھا جے توجہ بیٹھو ہیں میں آدھا 1 دن کا بڑی مدت ہے ہمیں لحظہ ہی قید رہی ہے حیداری دی اجرکم اللہ جائے 1 دن لکھا ہے ان دی اپنی تحقیق 1 دن کا بڑی مدت ہے ہمیں لحظہ ہی قید رہی ہے آلیت بازار کوئی جوڑا یقیناً قبلہ دیرون و ثواب و سی علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمائے دے نو مسلمان رسول دے ہزیان جوڑ کرنا رو کے فرمائے دے زہرات بھلوانیاں جوڑ کرنا قبلہ فرمائے دے علی تے بزدلی جوڑ کرنا عباس تے بے وفائی جوڑ کرنا قبلہ کعبہ فرمائے دے اصغر تے تیر جوڑ کوئی نہ آلیہ تے بازار جوڑ غرق ہو گئی ہوئے شام علی دی جتی شام نہ ہو گیا بھاویں 1 لحظہ ہی قید رہیے ہائی تبدور ذاتی جدہ مقین نہ قیدان 6 سفر بھاویں اوہو سال تے بھاویں ولدہ سال رو کے کھڑیا دیئے سجاد یہ پھوپیا ماں میرا مہاری بچڑا میں شام نہ چھوڑے سام جب تک پھرا دا ماتم نہ کرے سام اللہ جانے میں کتنے لوگوں نے جملہ سمجھا سکا یانا اما وجہ بی بی آدیے سکلی ودیاں کربلا تلے کی شام میں نو قدرات بھراما وستے پرچایا جتنیاں نگریاں لکھاں دے ہزاراں دے مجمع آئے میں نو کہیں نہیں آکھیا تیرے پتراں دے ارمان تیرے بھراما دے ارمان سجاد میں سکری ودیاں مکان خالی کرا شرطاؤں منویں دے جڑا فاتح ہوئے پہلی شرط علی دی فاتح شام ازاداری دی پہلی بانی آپ دی علی دی شام بھرا دی صفحے ازا بچھائی 6 7 8 سفر شام دی عورتہ آمین ہاں پرچامین ہاں اوکھا لتھے اکبر 8 سفر آئی جدا شام فتح کر کے جڑیاں عراق دا بارڈر آئے شام مک گئی عراق دے بارڈر دے رک گئے سید سجاد پھوپی اما 2 رستے ایک مدینے ایک کربلا کے حکمیں رو کے کھڑی آئے سجاد مدینے بارج ویسا پہلے کربلا دور میں جو کربلا دی ریت تے چھوڑائیاں میں ویکھا تا صحیح کہیں قبراں بنائیاں میں بھیرا نو پرسا دیونے 8 سفر قافلہ شام جڑا
شریفو 11 راتاں 12 دن دا سفر کر کے علی دی دھی دا قافلہ کربلا پہنچا۔ میں 4 دن پہلے مظلوم دا چیلا ملا کے ولیاں میں ڈھیر سارے عزاداران ہوئے دان جدا پہلی دفعہ کوئی بنجے نہ کربلا اور سنگتیاں تے سارارا کولو سارے راہ پچھتا وداؤں دے حالے چوکھی منزل کربلا سکھدے ودیوں نے نازادار کدا نظر آسی مظلوم دا روزہ دیسا پترہ دی پرچاونی میں آدارا نا تو سکھدہ وداؤں دے تے جدا بہن مل لینا یہ جڑی بے گورو کفن لاشا کربلا دی ریتے چھوڑ گئی آئی دل مندے شام تو کربلا پچھتی ضرور آئی ہو سی ہے سجاد حالے کربلا چوکھا بندے 20 سفر دی صبح آئی قافلہ کربلا دے بننے تے پہنچا حقل ماری سو میرا زمانے دا امام بچڑا یہ پھوپی اماں محمل اتبے کے بیٹھی پوچھتی ہے سجاد میں نو لگ رہے کربلا آ گئی اماں کہیں دیتی ہے یہ اطلاع بی بی آدھی ہے سجاد اطلاع کہیں نہیں دیتی میں نو بھیرا دے خون دی خوشبو بھیا ہم آ گئی کربلا تھکی ہوئی شام دے سفران دی لہ پئی کربلا دا ہر زوار گوائی دے سی جدا زوار کربلا پہنچے فیصلہ نہیں ہوندہ پہلے کہندہ سلام بین الحرمین زوار کھڑے ہوندے ایک دل آدھے عباس دا سلام کرا بیا دل آدھے بدور دے بدر دا سلام اے تیرا سوال نہیں یہ سوال کیتے وی سفر علی دی دی کربلا لہ کے کھڑی آدھے سجاد بہو وفادار رہا میرا غالی آدھے اتنا دسا پہلے عباس دا سلام کر رہا یا پہلے اکبر دے نہیں فیصلہ کر سکی علی دی اور زمانے دا امام بول پڑھ لیں آداب زیارت تھم علماء حکم بیان کی تے سرکار سجادہ دے اماں میرا بابا امام اماں پہلے امام دا سلام کر ودم البنین دے لال دا سلام جادا کہ اماں پہلے امام دا سلام آدھیے وقت دے سہارا آدھیے میرو شام کھا گئی میرو بازار مخالے میں ڈورا دے کابر دے اجرکم اللہ آزادارو کوشش کرے نا دو وین ہو جاویں روحانیت بن گئی نہیں پر سکتا سوال آدھیے سجاد دے سہارا میں میرا نو پرسا درائے لفظ بردارانا تھکی ہوئی شام دے سفرہ تے جملہ سمجھ لیا عبادت واسطے کافی مکی ہوئی بازارات دے دربار مولا توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے 56 سال دی زخمی تے ضعیفہ دیا آلیہ سجاد میں دو بازار کھا گئے دے سہارا اجرکم اللہ زیادہ رو دو امام پترہ سہارا دیتے 4 قدم دوریے جدا غریب آکھے اماں ایو ہے مظلوم بھرا دی کبر جان پئیے بھرا دی کبر سبحان اللہ کے بیٹھی آدھی اللہ شکر ہے کہیں کبرہ تبرہ اجرکم اللہ دو جملے پڑھدا کربلا دے زوار گواہی دے کدا خدا لے ونی کربلا کدی مظلوم دی زری تو دور کھڑ کے ویکھے جدا زری نظر آوے لوگ دوڑ پاؤں جیڑے تھکے ودے ہوندے زوار کھڑ نہیں سکدے دوڑ پاؤں مظلوم دی زری تے جھڑ پاؤں مظلوم دی زری نو ہاتھ دا اللہ کیا دن اکبر دا پرس
غصہ ہو تیریاں بھیڑاں دے اجڑن دے ارمان آج تو وینے دوڑ پونے تے جھڑ پونے جدہ بھیڑ ملے لائی ہاں قبر نوحانا اللہ کے بیٹھی آدھی ہے میں باغی دی بھیڑ سری دی رہی ہے میں بازار میوی آدھی ہے میں دربار دیتے میں دربار دیتے میں شرابی دا دربار اجرکم اللہ دادرو پہلا صحابی پہلا سجن جابر ایک نفسیاتی جملہ دا قدا تجربہ کرے اللہ نہ کرے کہیں دا جوان پتر دنیا تو ٹور جائے اللہ نہ کرے کہیں دا جوان بھرا دنیا تو ٹور جائے صفحے حالات جدا وارث بیٹھا ہوئے چند دن دے بعد بھامیں 50-100 سجن بیٹھا ہوئے کوئی مدت دا بچھڑیا سنگتی سامنے آوے اس مطام دا وارث دے علادار اٹھی کھردے سجن دو گل نال لے او دے صبر دے بھانڈ ٹوٹوے نے جڑا چپ بیٹھا ہوئے جدا سجن ملے ہنیوں لڑ پھوڑی سجن نوحان نالا کیا دے میں اجڑ گیا میں وسن دے قابل نہیں رہا جے گل سمجھ آئی ہوئے کربلا تو شام شام تو کربلا جڑا زین العابدین نو پہلا سجن ملے او دا نائے جابر جدا جابر دیا سجن ملے ہاں نالا کیا دے جابر میرا اکبر تھائی لت ہاں نالا کیا دے جابر میرا غالی تھائی لت آدھے جابر میرے گلشان دے لوٹ بھئیے میری پھوپیاں دیا چادرائی تھائی لت اجرکم اللہ دادر مدت دا بچھڑا سنگتی ملے سجنانو دا دیادا جابر نوحان نالا کے پوری کربلا پڑھئے سید سجاد اتھائی میرے مہمان مارے اتھائی میرے نادان اتھائی میرا اکبر لت اتھائی میرے گلشن دے لوٹ پھے اللہ جانے کی ہو جاوے لاجدہ دین اتھائی میری پھوپیاں دیا چاہت اتھائی میری پھوپیاں زیور پائے تازیانے جھلے آخری جملہ دادر چار دیارے بھیراوان دی مہمان رہی کیڑے وین کی تیو سین علی دی دی کوئی نہیں نساس بھائی عمران شاہ بیٹھیں 2016 اساں کٹھے آسے مظلوم دی زری دے شاہ صاحب گوائے نہیں گرانی زری پگڑی کھڑائی تے رو رو کے کھڑا دائی اکبر دا بابا میں اوکھا پڑ کر گیا آدائی میں سیکڑا میل پیدل ہکو سوال پوچھے آیا زری پکڑ کے آدائی اتنا دسا دامی دی دی گراس کر کلیا دفن کی آدھے تیرے نال جنازہ چواون والا کوئی رات ہے قبر کیوے بڑھائیے اور تے اسکر نو دفن کیوے کی تے زوار پچھے نائے اجرکم اللہ دادر ویتا زوار دے وینے تے بھیڑا کیڑے وین کی دیوس اس سے بھی سفر دا جملہ ہو سکتا ہے کہ عبادت ہو جائے ایک ازادار کھڑائی مظلوم دی قبر دے پیران دے پاس کندے تے 6 یا 7 سال دی بیٹی ہے میں اس کو رستہ دیتے جو سلام کرے انہوں نے یادی رہی ہے بابا میں نو لہا چا آدھائی نہیں بابا آدھائی نانا مظلوم دی زریدہ بوسل ہے ہی ہو جا جملہ اس بچی آنکھیں بے وس میری آنجو لڑ بھیا آدھی آئی بابا میں نو لہا تو تھک پیو میں آنکھیں ہائیو میرا کربلا دا مظلوم مولا اللہ جانے کی ہو جا ویلا تو پتراتے بھراوا دیا لاشا او دروازے تے بھیڑا میں دیا رہی ہے دادی آئی بھیڑ دے وس کوئی اجرکم اللہ دادر 6-7 سال دی بیٹی میں اکھی نال ڈٹھے رو کے آدھی آئی بابا میں نو لہا جا
میری محبت آدھی وجہ کیا یادی بابا تو تھک دیو رو پیا لادا رسل مظلوم دی زری تے بیٹی نادائی مقدر مانگ اسے غریب دا صدقہ دے کے آ خالق تیرا مقدر چنگا میں آکھے آئیو میرا کربلا دا مظلوم والا آج لوگاں نو یقین ہے تیرے صدقے دیا نہ مقدر اللہ جانے کی ہو جائی دیا جڑی کربلا تو شام تماچے آدھی آئی آئی آقا میں حسین دی اجرکم اللہ اجرکم اللہ زادہ بڑا ہو گیا مسائل لکھنے کے جملہ اناروں دی اکھین حال دعا منگے اللہ کربلا نصیب کرے جتنی آنکھاں تر ہو گئی ہیں جنا دل دکھ ہے خالق جیلم کربلا نصیب کل بھین آمن آیا یج کروڑا لوگا دل لبیک یا حسین ایکی وجہ ویلا ہے جنا جابر مظلوم دی قبر تے جھڑ پہ قبر نوحان نالا کیا دے حبیبی یا حسین آدھے دے جواب جدا کوئی جواب نہیں آیا دے میری اپنی قسمت چار دیارے بھیراوہ دی مہمان رہی میں کربلا زری دے بے کے جدا نرونا وے میو منظر وے دا بے وسانجو لڑکھو دیا میں کربلا دے زوارا نور اٹھے جدا چھوڑے دن کربلا کوئی ہائر تو دوڑ دے کوئی دروازے تو دوڑ دے کوئی بازارہ چھو دوڑ دے میں ہیو جے آزاداری ڈٹھن سامان بسا تیرا کے نال دے سجدی نوا دے خیال کر رہے میں اکبر دے بابے دا آخری سلام کر رہا ہوں اللہ جانے وزیر کی کربلا ہوئے اکبر میں آدھا تو کربلا چھوڑے دیا رو پانے جدا بھین چھوڑیے کر سجادہ دے آئینا اممہ کر تیاری میں وطن ورڑے اممہ میں کربلا رہا کئی پردیدار مروے سیا ایک واری اٹھائے وات جان بھئیے وات غریب اٹھاوے وات جان بھئیا قبر مگل نالا کیا دی آئی بھین دا آخری سر او اللہ جانے وات بھین کربلا آویا کوئی دا آدھی آئیو کربلا دا غریب بھین دا چھکری سر